بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مولانا میرا سوال قصر نماز کے بارے میں ہے کہ اگر 3 دن کہیں ہم باہر جا رہے ہیں اور 9 دن سے کم کا سفر ہے اور 44 کلومیٹر سے کم کا جانا آنا یا صرف ایک طرف کا ہے تو کس طرح سے جانا اس کا کیا دیکھیں اگر 44 کلومیٹر آنا جانا ہو رہا ہے جی اور 3 دن اور 9 دن سے کم ہے تو آپ کی نماز جو ہے قصر ہے جی آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہندو ہوں گجرات سے جعفر آباد سے. جی میرا سوال ہے میری بڑی سسٹر کا سانولا رنگ ہے جس کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی طرف سے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک مجلس کریں اور اس میں زیارت عاشورہ پڑھوائیں. جی انشاءاللہ امام حسین ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. بیشتر ہمارے خطیب منبر سے جس زبان میں گفتگو کرتے ہیں وہ بہت سخت یعنی زبان جو گاڑی ہوتی ہے تو آسان زبان میں کہیں کیونکہ نوجوان سمجھ نہیں پاتے. آج کل جو اردو وغیرہ جو ہے وہ لوگ نابلد ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنا بھی تھوڑا کچھ معیار بڑھائیں. جی جی اردو پڑھیے. ہم اپنا معیار کچھ نیچے لے کے آتے ہیں لیکن آپ بھی اوپر آئیے جی لیکن یہ بھی تو کچھ اوپر آئیں. ہاں نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے معاشرے سے واقعاً اردو کا ماحول اور اردو کی پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ بھی تہذیب میں شامل کریں تاکہ جو ہے بچہ اردو بھی جانے عربی بھی جانے اور اس طرح کی گفتگو سے آشنا بھی ہو سکے. ایک زبان ہے. یہ سید علی شاہد رضوی حلور سے سوال کر رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جن عورتوں کے بچے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں یا جن کے بچے نہیں ہوتے تو ان عورتوں کے لیے اسلام میں کیا درجہ ہے؟ دیکھیں جن لوگوں کے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو یہ معصوم بچے ہیں اور روایتوں میں جیسا کہ ہے وہ ان کے انتظار میں وہاں قیامت کے دن رہیں گے اور ان کے ساتھ جنت جائیں گے. یعنی ایک بخشش کا ذریعہ ہے ان کے لیے وہ بچے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت کبھی کبھی دھیان بھٹک جاتا ہے اور الجھنوں میں دماغ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی یہ بتایا ابھی کہ اس انسان کو پہلے سے جو ہے تھوڑا سا تمرین اور مشق کرنی چاہیے تاکہ ایکسرسائز کے ذریعے سے توجہ. آپ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز کے معنی پر بھی اگر ذہن رہے. یہ دیکھیں یہ تو ایک ہے ہی ہے کہ انسان جب تک اس کی طرف توجہ نہیں کرے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں جی تو توجہ نہیں آئے گی. جی لہٰذا اگر یہ کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لے اور سیکھ لے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ کے سورہ میں کیا کہہ رہے ہیں, قل هو اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں, قنوت میں کیا کہہ رہے ہیں, ذکر سجدہ رکوع وغیرہ یہ بھی ہے. تو یہ بھی انسان ایک ذریعہ ہے توجہ لانے کا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مائی نیم از شیخ تاج الدین. آئی ایم ورکنگ ان پرائیویٹ کمپنی ایز اے آپریٹر. یہ ان کی ایک عدد بیوی ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں جن کا نام انہوں نے لکھے ہیں. کچھ مہینوں سے ان کے پاس کام نہیں ہے اور یہ اپنے گھر کا کرایہ بھی نہیں دے پا رہے ہیں. اب ان کا جاب بھی چلا گیا ہے. کچھ بتا دیجئے کیونکہ ان کو یہ ایسا لگتا ہے کسی نے کالا جادو ان پہ کر دیا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان کے حالات ہوتے ہیں ایسے دونوں طرح سے آتے ہیں. اس کے لیے میں نے ابھی اس کے پہلے بھی بتایا تھا تنگی حالات کے لیے علم نشرہ ہے, سورہ 3 ہے. ان آیتوں کی کثرت سے تلاوت کریں انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے. اور واجبات کو ادا کریں. نماز ہاں جیسے نماز واجب ہے 5 گانا نماز چھوڑے نہیں اور وقت سے پڑھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب یہ بتائیے ہم نے زیارت عاشورہ کا عمل سٹارٹ کیا تھا لیکن بیچ میں نجاست کی وجہ سے وہ کچھ دن قضا ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے بہتر طریقہ یہ تھا کہ جب یہ حالات آ جائیں تو وہ کسی کو نائب بنا لے اپنی طرف سے اور وہ آپ کی طرف سے زیارت پڑے تاکہ جو ہے ناغہ نہ ہونے پائے. لہٰذا امید رکھیں اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ جو ہے وہ حاجت پوری ہو جائے. اگر نہ ہو تو پھر سے شروع کریں اس کو. بہت بہت شکریہ. فون میں سے کیا ہم زیارت عاشورہ یا اور کوئی زیارت پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں جی کوئی حرج نہیں ہے. جی پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب. علیکم السلام. میں نے یوٹیوب چینل پہ سنا ہے کہ رات میں کھانے کے ساتھ کچی پیاز کھانا گھر میں برکت نہیں رہتی
اور گھر میں رنجش بڑھ جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں پیاز کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں، روایت ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ایسے مجمع میں یا کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں لوگ ہیں کھا کے نہ جائے کہ منہ سے بو آئے گی، جی یا مثلاً جو وہ نماز جمعہ میں ہے یا نماز میں مسجد میں ہے، ایسی جگہ جانے کے لیے کہا گیا کہ کھا کے نہ جائے، لیکن رات اور دن کا ذکر میں نے نہیں دیکھا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ I'm ارشیا فرام بھیونڈی مہاراشٹر۔ مجھے پوچھنا ہے کہ 13 رجب یعنی انہوں نے ظہور لکھا، ظہور نہیں ولادت ہے، ولادت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا دن قریب آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس دن نظر کیسے دی جاتی ہے، نظر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اس دن نظر کیجئے اور کوئی بھی چیز رکھیے اور رکھنے کے بعد صلوات پڑھیے 3 مرتبہ اور الحمدللہ کی تلاوت کیجئے پوری سورہ کی، اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کیجئے، 3 مرتبہ درود پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اس قرات اور اس تلاوت کے ثواب کو ہدیہ کر دیجئے معصومین کی بارگاہ میں، مولا کائنات مشکل کشا کی بارگاہ میں، یہ آپ کی نظر ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کو خوش کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے ہی حکم دیا ہے قرآن کریم میں کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، عزت کرو اور ان کے اطاعت کرو، اور خداوند عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احترام سے پیش آنے اور ان کی عزت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ ناراض ہوں حق بجانب ہوتے ہوئے جی اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس سے؟ تو بلکہ عاق والدین اگر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بخشش بھی نہیں ہے اس کی۔ برزخ کو آسان کرنے والے کون سے اعمال ہیں، یہ بتا دیجئے۔ نسرین زیدی بھوپال سے سوال کر رہی ہیں۔ آپ کو رجب میں ہونے والے تمام ولادتوں کی مبارکباد، آپ کو ہی مبارک ہو۔ جی دیکھیں اعمال کی درستگی یعنی صحیح طور سے اعمال انجام دے، گناہ سے پرہیز کریں، گناہ نہ کریں، خاص طور سے جھوٹ نہ بولیں، کسی واجب کو ترک نہ کریں، اخلاق سے پیش آئیں اور ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، اور اسی طریقے سے بہت سی مخصوص دعائیں بھی ہیں کہ انسان اگر اسے پڑھے تو قبر میں بھی اور برزخ میں بھی اسے راحت ملتی ہے۔ خود یہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا، دعا ہے، اس کی تلاوت کرے تو انسان جو برزخ میں، خلاصہ یہ کہ اپنے اعمال درست رکھیں، واجب اور حرام دونوں کو دیکھتے ہوئے، برزخ میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اگر کسی کے گھر شادی ہو، لڑکے کے والد کا انتقال ہو جائے تو کیا شادی ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، شادی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر غم ہے تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں، کچھ فاصلے کے بعد رکھیں تو بہتر ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ بھی یہ بتا دیجیے کہ میک اپ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میں یو پی سے ہوں، پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔ میرا نام سمرن ہے۔ دیکھیں یہ خضاب کرنا یا جو ہے وہ مہندی لگانا اگر روزے کے عالم میں ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے ہے تو مکروہ ہے، جی، لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو لگا سکتے ہیں۔ البتہ خود مہندی لگانا بھی مکروہ ہے روزے کو، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ میک اپ کا جہاں تک ہے، میک اپ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ میک اپ جو ہے وہ کسی نامحرم کو دکھانے یا نگاہ پڑ جانے کی جگہ پر نہ جائیں، جس سے جو ہے وہ جائز نہ ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر غسل جنابت کرنے کے بعد پھر اس بستر کو چھوئے تو کیا نماز یا قرآن پڑھنے کے لیے دوبارہ نہانا پڑے گا؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بستر تو پاک ہے نا۔ بستر اگر نجس نہیں ہوا ہے اور غسل جنابت کر کے آئے ہیں، کمرے میں جائیے، بستر پہ بیٹھیے، جو بھی ہے وہ کام کیجیے، اور اگر بیٹھے ہیں تو اس کے بعد نہ آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ دھلنے کی ضرورت ہے، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سب، جب تک کہ آپ کو وضو جو چیزیں توڑتی ہیں وہ چیز انجام نہیں دیا ہے، مثلا ریا خارج نہیں ہوئی یا حدث صادر نہیں ہوا تو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My question is, I'm divorced and have a 6-year-old son from my ex-wife and my son is staying with me.
I have recently got remarried, so want to know when my son becomes baligh, will he be mahram for my second wife? If yes, is there any way that my son and second wife are mahram to each other? ظاہر ہے کہ اگر دوسری والدہ تو بیٹا تو محرم ہی رہے گا. ماں ہے بھائی, ماں ہے اس کے لیے ماں ہے. جی جی. لہٰذا جو بیٹا ہے پہلی بیوی سے اور دوسری بیوی کے ساتھ اب رہ رہا ہے تو یہ سوتیلی ماں ہے اور وہ محرم ہے اس کے لیے. بہت بہت شکریہ. I had divorced my first wife because she was caught with extramarital affair with a boy and had also married him before divorcing me. I had taken custody of my 5-year-old son. She happily gave custody, but now she is insisting me to let her meet our son sometimes and also allow her to talk to her on phone. I'm not allowing her because I don't want him to be influenced by such a character. یعنی ان کی بقول ان کی بیوی نے بغیر ان سے طلاق لیے دوسری جگہ جی شادی کر لی اور ان کا بچہ 5 سال کا اب وہ اپنی رضا و رغبت سے بچے کو دے دیا تھا. اب وہ کہتی مجھے ملنا ہے لیکن یہ اس کے کیریکٹر کی وجہ سے ملنے نہیں دیتے, تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں یوں شرعاً تو 2 سال تک کے لیے تھی مدت ہوتی ہے بیٹے کے لیے اور لڑکی کے لیے 7 سال کی مدت ہوتی ہے. تو اس کے بعد ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ وہ ملانا ہی چاہیے. جی. لیکن اگر زیارت کرانا بات کرانا اور اپنے اختیار میں اور اپنے سامنے ملا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ملا سکتے اگر ملانا چاہیں تو. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام جاوید صاحب اور مولانا. I'm from Bengaluru. My question is, in Islam, do we have any culture of hair cutting of 7 months baby boy? Nowadays, I am hearing a lot not to cut new baby hair in this month or this day. کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں کیا یعنی انہوں نے کہا کہ وہاں پر ان کے یہاں کچھ ایسی رسم چلی ہے کہ 7 مہینے تک بچے کے بال نہیں کٹوائیں اور اس کے بعد میں جو ہے فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں فلاں دن بال نہیں کٹوائیں. ایسے کوئی روایت نہیں ہے. یہ سب چیزیں جی یہ سب خرافات ہیں, اس پر عمل نہیں کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سمرن ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے فیس پہ بہت داغ ہیں, تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا کلمہ پڑھوں؟ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں. نماز شب پڑھیے جی, اور قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. اس سے چہرے پہ نور آتا ہے اور چہرہ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. جی. تو نماز شب کی پابند ہو جائیں, انشاءاللہ خدا نور دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. محمد میری فرام لکھنؤ. میرا کویشچن ہے, کیا مغفرت والدین کی نماز مرحوم والد اور باحیات والدہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں طریقہ الگ الگ ہے. یوں ان کو اگر ہدیہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ زندہ کے لیے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ طریقہ اس کا الگ ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام. نغمہ کاظمی, مظفر نگر. میری شادی کو 4 سال پورے ہو گئے ہیں پر میری یہاں اولاد نہیں ہوں, کوئی دعا بتا دیجیے. نظر کر لیجئے کہ اگر ہماری یہ خواہش اور نظر پوری ہوئی تو 5 روزہ رکھیں گے. جی. اور 5 لوگوں کو خاص طور سے سادات ذریت پیغمبر کو کھانا کھلائیں گے, جو مسکین ضرورت مند 5 کو کھانا کھلائیں گے اور 5 روزہ رکھیں گے. اس کی نظر کر لیں, انشاءاللہ خدا ضرور پوری کرے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ کچھ لوگ سید نہیں ہوتے ہوئے بھی آپ کو سید بتاتے ہیں اور اپنے نام کے آگے جعفری, زیدی, رضوی, نقوی لگاتے ہیں, تو کیا صحیح ہے؟ اگر کنفرم ہے اور یقین ہے کہ وہ نہیں ہے سید تو یقیناً یہ غلط ہے اور جائز نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کہ کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا قول ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اپنے نام کے آگے ہمارا نام یعنی جعفری نام لکھ سکتا ہے؟ پلیز اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. ایسی کوئی روایت نہیں ہے, نہ ایسی کوئی حدیث ہے جی کہ امام نے فرمایا ہو کوئی عنوان سے, میری نگاہ سے نہیں گزری. کیا نامحرم کو دیکھنا جائز ہے جبکہ سڑک پر چل رہے ہوں اگر نظر پڑ جائے؟ حدیث کے مطابق ہے کہ نظر پڑ گئی کسی نامحرم پر تو یہ پہلی نظر تو جائز ہے جی, جو اچانک اور بغیر کسی ارادے کے, لیکن پھر دوسری نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے کسی دوسری نیت سے. جی. البتہ اگر کسی ضرورت کے تحت ہے بغیر کسی نیت کے تو کوئی حرج نہیں. شکریہ. السلام علیکم. السلام. مولانا صابر جاوید بھائی, میں سید علی زیدی لکھنؤ سے. جی. خمس کا رول ہے کہ سال بھر کی بچت پر نکالتے ہیں,
پر ہم لوگوں کو کھیت کا اناج خمس کی ڈیٹ کے پہلے ملتا ہے، جیسے مارچ میں، تو کیا ہم پر خمس فروری میں ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بچت کے اوپر ہے. جہاں تک خمس کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کے خرچے سے بچے اور سال ختم ہو جائے اور تاریخ آ گئی تو آپ کو خمس نکالنا ہے. لیکن اگر آپ کو اس کے پہلے آئی اور خرچ کر دیا تو وہ آپ کے اخراجات میں آ جائے گا، خرچ میں آئے گا. نہیں بچی تو نہیں، اس خمس میں سے کچھ بچ گیا تو اس پہ ہے. اگر بچ گیا تو ہے. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو ہو. یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر زکوٰۃ کے شرائط ہیں تو آپ کا غلہ یا کھیت سے جو چیز کٹ کے آ رہی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر وہ شرائط کے مطابق ہے تو زکوٰۃ نکلے گا، خمس نہیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I am studying in a college and have been really very depressed because of my declining academic performance. No matter how much I study, I am not able to score good. I am not into any of the bad habits. On the contrary, my classmates who are into all bad habits are also performing very well. یہ ان کا جو ایکیڈمک سال ہے برباد ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ان کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا اچھے نمبر نہیں ملتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ برائیوں میں بھی ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں یہ سسٹم تو اللہ نے دنیا میں جو بنایا ہے وہ یقیناً جو جتنی محنت کرے گا اس کے اعتبار سے اس کو پھل ملے گا. لیس للانسان الا ما سعى. الا ما سعى. آپ پڑھائی میں دل لگائیے، پڑھائی میں دل لگے. یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، آپ کے دل کو توڑ دینے والے. یہ حوصلے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہ آئے، ورنہ جو ہے واقعاً کمزور ہوں گے. بلکہ ہمت کریں اور ان تمام ناکامیابیوں کے باوجود اپنے کو آگے لے کر کے آئیں اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ایسا نہیں ہے. اس طرح کے حالات اور بھی لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کے سامنے. کیا جو ہے وہ مومن کو شکست نہیں ہوتی ہے؟ کیا مومن جو ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I wanted to know the right procedure of performing استخارہ is for an important decision regarding my career. صحیح طریقہ کیا استخارہ دیکھنے کا؟ ذرا دعائی بتا دیجیے. دیکھیے استخارہ جو ہے وہ جب تک آپ قرآن سے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کے معانی، آیتوں کے معانی اور مفاہیم، اور وہی ایک آیت نہیں کہ جو آپ کو سامنے آئی ہے، بلکہ اس سے پہلے کی آیتیں، اس کے بعد کی آیتوں سے ربط پیدا کریں اور دیکھیں کہ کیا مفہوم نکلتا ہے. اس کے بعد ہی استخارہ دیکھا جاتا ہے. اور ہر معاملے میں استخارہ نہیں. اگر اس معاملے میں آپ کو شک ہو، تردد ہو، کوئی فیصلہ نہ کر سکتے ہوں، اس میں استخارہ دیکھیے. کئی طریقے ہوتے ہیں. تسبیح کا ذریعہ طریقہ ہے، بہترین طریقہ تو عام لوگوں کے قرآن کا طریقہ ہے، اور تسبیح کا استخارہ، تسبیح کا ہے جیسے، تو تسبیح کا استخارہ دیکھیے. اگر دیکھنا چاہتے ہیں دعا پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ برحمتہ خیرتاً وعافیتاً پڑھ کر کے آپ تسبیح کے دانے ہاتھ میں لے لیجئے اچانک سے، اور اگر گنیے اس کو شمار کیجئے. اگر ایک دانہ بچے لاسٹ میں تو اچھا ہے، اور اگر 2 دانہ آئے تو اس کا مطلب اچھا نہیں ہے. اور بھی اس میں طریقے ہیں، تو یہ بس کافی ہے میں سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد لاریب ہے. ماشاء اللہ. میری عمر 16 سال ہے. کیا لیلۃ الرغائب کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب تو گزر چکی ہے. جی ہاں، لیلۃ الرغائب یہ ماہ رجب کی جو پہلی شب جمعہ آتی ہے اسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. رغبت والی اور عبادت اور دعا و مناجات والی راتیں، جی، کہ جس میں بہت ہی فضیلت ہے. نماز ہے، دعا ہے، مخصوص طریقے کی نمازیں ہیں 12 رکعت، اور وہ ادا کرتے ہیں اور بہت ہی فضیلت کی ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام کا اعلان کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آنے والی شب 13 رجب اور یوم 13 رجب بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ ہم منائیں، شریعت کے دائرے میں منائیں، شریعت سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں. جلوسۂ مسرت، نظر و نیاز، چراغاں، ہر طرح سے مولا متقیان امیر المومنین یعقوب الدین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خوشیاں جو مولود کعبہ ہیں اور رسول کے بعد سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں، ان کی خوشیاں منائیں اور دنیا میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں. میں حجت الاسلام کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے. جی آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تو میں بھی چاہوں گا کہ بسم اللہ بسم اللہ. ناظرین اکرام کی خدمت میں، یقیناً یہ مسرت کی راتیں آنے والی ہیں
اور ان دنوں میں بھی جشن کا اہتمام ہوگا. اور لیکن تمام ناظرین کرام سے تہ دل سے گزارش کروں گا کہ وہ تمام کام کے جو قابل مذمت ہیں شریعت میں، اسلام میں، ہرگز ان کی طرف نہ جائیں اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کے اس بات کی تاکید کریں اس طریقے سے جشن منائیں جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے خود تاکید فرمائی ہے، جس کے سبب سے واقعاً ہماری طرف مولا کائنات کی عنایت توجہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کسی بھی چھوٹے سے عمل سے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کو ناراض کر سکیں، بلکہ ایسا کام کریں، ایسا جشن منائیں، لوگوں کو شیرینی دیں، لوگوں کے خوش کریں، اپنے بچوں کے درمیان جشن منائیں، جو غریب ناتواں ہیں ان کے دلوں میں خوشی پیدا کریں. اس عمل سے خود زمانے کے امام بھی خوش ہوں گے اور مولا کائنات بھی خوش ہوں گے اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی. سب سے بڑھ کر کے ہمارا اللہ راضی ہوگا اور ہم اللہ کو راضی کر سکیں گے. آپ سب کو پھر سے مبارکباد عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں بھی مولا کائنات کی شفاعت سے سرفراز ہونے والوں میں قرار فرمائے. الہی آمین. اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.